خدا ایسا ہے تو کچھ تو دیا, اچھا چلے کچھ تو دیا ہوگا, تو وہ ایک ذرہ تو میرے اندر خدائی ہی ہے نا. کتنی بڑی ایک کسی عالم کی جس نے بھی یہ علم تخلیق کیا ہوگا, کتنی بڑی اس کی تکبرائی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ خدا تو بہت بڑا ہے لیکن میں بھی اس کا ایک چھوٹا بھیجا ہوا پیس. یہ معاملہ ایسا بالکل نہیں, کیونکہ یہی وہ خوبصورتی ہے جو تفسیر میں جاتی ہے. اور پھر میں آپ سے ایک بات عرض کروں, چھوٹی سی بات عرض کروں. آج آپ کو غالب پڑھنا ہو تو آپ غالب کو پڑھنے کے پہلے آپ اپنی SMS انگلش اردو والی بند کریں, پھر آپ باقاعدہ اردو کو گرامر کے ساتھ پڑھیں, پھر کہیں جا کے آپ پڑھتے 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 غالب تک پہنچیں گے نا. کتنی دقیقوسی بات ہے کہ چونکہ ہم نے عربی پڑھ لی ہم نے قرآن کی ٹرانسلیشن شروع کر دی. کمال ہے, قرآن کو ہم نے غالب کے کلام سے بھی کم بنا دیا. ایسا ممکن نہیں ہے. یہ وہ ہاف بیکڈ اسکالرز ہیں نا جن کو کہ وحدت الوجود کا جو فلسفہ ہے وہ بہت سوٹ کرتا ہے, کیونکہ وہ وحدت ہے جو ان کے وجود میں آئے گی تو اپنے ڈسائپلز کو کہہ سکتے ہیں کہ میں عالم ہوں. یہ آرگومنٹ پیرل نہیں بنتا. اس لیے قرآن کے اندر کیونکہ زمانے محفوظ ہیں, زمانے محفوظ ہیں, اس لیے میں اس جملے پہ ریئیکٹ کر رہا تھا کہ ہم کہیں کہ آرٹ جو ہے وہ کمپنسیٹ کرتا ہے قرآن کو. قرآن تو زمانے اپنے اندر کوموڈیٹ کر رہا ہے اور آنے والے زمانے بھی کوموڈیٹ کرے گا, تب آرٹ ہو یا نہ ہو. پوائنٹ اس کہ اس نے قیامت تک کے معاملات کے اوپر اپنا فیصلہ سنا دیا ہے, اس نے رائے قائم کر دی ہے, اور جو رائے قائم کر دی قرآن نے, عقل انسان وہاں تک پہنچ سکتی ہے, اس سے آگے نہیں پہنچ سکتی. اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ کل ذی حیات پانی سے پیدا ہوئی, فیصلہ ختم ہو گیا. اب سائنس اپنی راستے کو, ڈائریکشن کو یہاں سے آگے نہیں بڑھا سکتی, ڈائیورژنز میں جا سکتی ہے. اس کے بعد تخلیق ختم ہو گئی, کیونکہ قرآن جو ہے یہ تحقیقی کتاب نہیں ہے, یہ تخلیقی کتاب ہے. جو شاید تخلیق ہو گئی وہاں پہ وہ نقطہ منجمد ہو جائے گا. انسان اپنی لاجیکل ڈومین میں اس بات کو سمجھنا نہیں چاہتا کہ میری عقل جو ہے اس کی پابندی ہے, اس کی بندش ہے. میں فلسفے سے آگے نہیں بڑھ سکتا. میں فلسفے سے آگے بڑھوں گا تو میٹا فزکس میں جاؤں گا. میٹا فزکس کو میں ریالٹی نہیں پرسیو کر سکتا جب تک میری 500 سال زندگی نہ ہو, اور میری زندگی 500 سال نہیں ہے. اس لیے یہ علم جو میں آج کروں گا یہ میں آنے والی نسل کے لیے ادھار چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس لیے جو بات آج کہوں اس کو ذمہ داری سے کروں. سر میرے 2 کوشچن ہیں. ایک کوشچن تو یہ ہے کہ جب آپ کی ساری خواہشات بھی پوری ہو رہی ہو اور پھر بھی آپ کو بے چینی ہو, آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہے کہ میں کیا کروں, مطلب آپ پوری خواہش کرتے ہیں, پھر اتنا تردد کرتے ہیں, اس کے بعد نیو دیز اینڈ اینگزائٹی ایگزسٹنگ کہ آپ اس کا کیا ایسا ریفرنس ہونا چاہیے کہ فریم آف مطلب سینٹر پوائنٹ کیا. بڑی سیدھی سی بات ہے, ہمیں اس دنیا نے, اس کارپوریٹ ورلڈ نے, اس سیکولر ورلڈ نے, اس ڈیولپڈ ورلڈ نے, اس بینکنگ ورلڈ نے یہ سکھایا ہے کہ تمہاری زندگی کی جو ہیپینس ہے, جو خوشیاں ہیں وہ ایونٹس کے اندر رکھی ہوئی ہیں, واقعات میں رکھی ہیں. بچپن میں تم اچھے اسکول میں جاؤ, اس کے بعد تم اچھی جگہ شادی کر لو, ایک اچھی جگہ نوکری کر لو. ایونٹ جو ہے یہ تمہیں ہیپینس دے گی, اور جب یہ ہیپینس نہیں ملتی تو آدھی دنیا جو ہے وہ پھر کلیکٹیو ڈرگ تھراپیز میں جاتی ہے. اب جو لوگ تھیولوجی والے ہیں ان کو ایک اور جواب ڈھونڈنا چاہیے, اور ان کو سورہ بقرہ میں اللہ نے جواب دے دیا. خدا کہتا ہے کہ میں تمام نصیب کا, تمہاری زندگی کا, تمہاری موت کا, تمہارے رزق کا, عزت کا, بیماری کا, ہر چیز کا ذمہ دار میں ہوں. یہ میں ہوں. تو ہمیں سوال اللہ سے کرنا چاہیے کہ اللہ میاں اگر تو ہی یہ سارا کچھ کرنے والا ہے, میرا تو خیال ہے کہ میں میرٹ پہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کیا ہوں, اگر تو نے میرے نصیب میں لکھا تھا تو یہ میں جو اتنا پڑھ رہا تھا یہ میرا ایفرٹ کیا تھا. کوشچن تو لیجٹمیٹ ہے نا. خدا یہ جواب دے گا, اور اس کی تفسیر حضرت علی نے فرمائی, کہا کہ تمہارے مقدر اور نصیب تو لکھ دیے گئے, اب تمہیں توفیق دی جائے گی جو لکھا گیا اس کو اچیو کرنے کے لیے. بڑا آدمی ہے, بڑی بات کہتا ہے. اب خدا نے اس میں ایک بڑا ہی حتمی جملہ کہا, اور اس کے علاوہ قرآن میں کوئی ایسی گفتگو نہیں ہے جس پہ کہ خدا یہ بتائے کہ میں دنیا میں لوگوں کو کیسے مل سکتا ہوں. خدا کہتا ہے کہ جب میں کسی کے دل پہ اترتا ہوں تو وہاں سے خوف اور غم چلا جاتا ہے. خدا نے اپنے ہونے کا جو ایگزامپل دیا ہے, جو پروف دیا ہے, وہ ایبسنس دی ہے فیئرز اینڈ فرسٹریشنز. اس کا مطلب خدا نے اپنے ہونے کی دلیل نماز سے نہیں جوڑی, تہجد سے نہیں جوڑی, حج سے نہیں جوڑی,
کسی چیز سے نہیں جوڑی. کس چیز سے جوڑی ہے؟ قلب کی کیفیت سے. دل کی کیفیت کیا ہے؟ اگر وہاں سکون ہے، ہو سکتا ہے آپ نے نماز نہ پڑھی، ہو سکتا ہے وہ تمام برائیوں بھی میں ملوث انسانوں جس سے اللہ نے روکا. یہ تو اللہ کی ڈسکرپشن ہے نا کہ آپ کے دل میں اگر خوف اور حزن نہیں تو میں موجود ہوں. اس کا واقعات سے تذکرہ نہیں ہے، اس کا واقعات سے کنیکشن نہیں ہے، اس کا اچیومنٹ سے کنیکشن نہیں ہے. یہ اچیومنٹ ورسز سکسیس ورسز ہیپینس یہ ہمیں کارپوریٹ ورلڈ میں سکھائی. خدا کہتا ہے کہ تمہیں کم وسائل میں بھی میں مل سکتا ہوں اور شاید زیادہ وسائل میں بھی مل سکتا ہوں، لیکن میں جب آپ کے دل میں حاضر ہوں گا تو وہاں پہ دو کیفیتیں نہیں ہوں گی. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر میرے پاس تمام خواہشات پوری ہو گئی اور میرے دل کے اندر خدا وارد نہیں ہوا، خدا تعالیٰ تشریف فرما نہیں ہوئے، تو اب مجھے کیا کرنا ہے؟ اب اس کا سولوشن خدا نے، اب بینگ ویری کلیور، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضر، فرشتوں کے سامنے حاضر ہوں تو آپ ان کو فرشتوں کو کہنا کہ دیکھو بھائی بات سنو، مجھے آپ نے بل گیٹس کے گھر تو پیدا نہیں کیا، معاذ اللہ زرداری کے گھر میں پیدا کیا. اگر کیا ہوتا تو میرے پاس اتنے وسائل ہوتے لوگوں کے لوٹے ہوئے کہ میں زندگی میں کچھ بھی نہ کرتی. تو مجھے تو تم نے ایک ایسے ایوریج گھر میں پیدا کیا جہاں پڑھ کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا جو تھا وہ میرے ماں باپ کی انسیکیورٹیز میں شامل تھا. تو میں تو بھائی ساری زندگی پڑھنے میں لگی رہی، مجھے تو وقت نہیں ملا کہ میں یہ جانتی کہ میرا رب کون ہے. اس جواب کے جواب میں اللہ نے لکھا کہ تمہارا سارا نصیب میری ذمہ داری ہے، تاکہ تم قبر پہ یہ جواب نہ دے سکو. اب میرا اگلا سوال خدا سے کرتا ہے کہ اللہ میاں اگر یہ اولاد تمہیں دینی تھی، بیوی تمہیں دینی تھی، سکسیس تمہیں دینی تھی، صحت، تو بھائی صاحب میں نے کیا کرنا تھا؟ سوال ہوتا ہے نا. اب خدا اس کا جواب سورہ بقرہ میں دیتا ہے کہ تمہارا صرف ایک کام، یہ سارے وسائل لو، سارا پروٹوکول لو، سارا رزق لو، 4 شادیاں کرو، لوٹ مچا دو دنیا میں کھانے پینے کی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. صرف ایک کام کرنا ہے مرنے سے پہلے، چاہو تو مجھے جانو، چاہو تو نہ جانو. بس اتنے مشکل سلیبس کا، اتنے مشکل سلیبس کا ایگزام کتنا آسان ہے. پیپر آلریڈی آؤٹ. میں رکو گا کون ہے تیرا لا الہ الا اللہ. اب میں نے اللہ میاں کو کیسے لانا ہے اپنے دل میں؟ اب خدا کیا فرماتے ہیں؟ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کروٹوں کے پر. کروٹ کا پر کون سا؟ کروٹ نہیں ہے، کروٹ کا ساتھی ہے نا. ان دیٹ ناپاک حالت کروٹ کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ مجھے یاد کرنا. لیکن پھر کوما ڈالا اللہ نے آگے، ویری کلیور آن اس بات. کوما ڈال کے خدا کیا کہتا ہے؟ لیکن ذرا زیادہ، اتنا نہ یاد کرنا جتنا اپنے باپ اجداد کو یاد کرتے ہو. یہ نارسسزم ہے خدا، یہ خدا کی خود پسندی ہے. خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ خدا کو اتنا یاد کرو جتنا آپ اپنے محبوب کو یاد کرتے ہو. وہ کہتے ہیں یاد مجھے کرو، محبوب کے دل میں محبت میں ڈالوں گا. دلوں پہ تو میرا راج ہے، تو اس کے پیچھے بھاگتا کرتا ہے. تو مجھے یاد کر، میں اس کو تیری طرف کر دوں گا. سو ہمارا کام کیا ہے؟ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کو یاد کرنا جیسے ہم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہیں، لیکن ذرا زیادہ. آباء و اجداد کو کیسے یاد کرتے تھے عرب؟ اس طرح مجالس میں اپنے میرا دادا فلاں، میرا پردادا، مجھے بھی مجلسوں میں یاد کرو، لیکن ان سے زیادہ. یہ خدا کی خدائی ہے کہ وہ نارسسسٹ ہے. وہ کہتا ہے تکبر میری چادر ہے نا، مجھے تو سچتی ہے، لیکن تو اگر میری چادر کو کھینچے گا، میری پہنوں کو کھینچے گا، تو پھر تو میری کبریائی دے گا. یہ پرنسپلس ہیں آف دا گیور. اس نے اصول مرتب کر دیے. این ممکن ہے کوئی اور وقت ہوتا یا ہم سے بعد کی آنے والی جو ہوتی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے تمام شریعتیں الٹی کر دے. اللہ کہ پانی پینا حرام ہے، شراب جائز ہے، نیسلے میں شراب بک رہی ہو. Who knows؟ خدا نے یہ اس کے اپنے اصول ہے جس پہ وہ صرف یہ ٹیسٹ کرتا ہے کہ جو پروٹوکول، جو رزق میں نے تمہیں اس دنیا میں دیا ہے، تم اس کے عوض مجھے یہ لوٹا دو. بس یہ امتحان ہے. اور اس امتحان کے عوض وہ کہتا پتہ کیا ہے؟
کہ وہ جب زمانہ جب میرا تمہارا آمنا سامنا ہوگا اور حشر کا میدان برپا ہوگا اور ذل جلال کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، پھر تمہیں میں سایہ دوں گا کس کا؟ اپنے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب لوگوں کے پاس کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ وہ لوگ جو علی سے محبت کرتے ہیں، جو حسن سے محبت کرتے ہیں، جو حسین سے محبت کرتے ہیں، جو فاطمہ سے محبت کرتے ہیں، وہ اسی رسول کے ساتھ سایوں کے سائبان میں بیٹھے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں۔ ہم میں سے کون شخص ہوگا جو نہ چاہتا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی ایسے نصیب ہوں جو نہ چاہتے ہیں۔ امتحان صرف اتنا سا ہے اور یہی سکون طلب کا ہے، یہ واقعات کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ابھی میں 2 سوال کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بھی بھی ایک تو بھی آپ نے کہا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے دل میں وارد ہوتا ہے یا جب اللہ تعالیٰ اترتا ہے تو اس کا وارد الوجود کے ساتھ کیا لنک کریں گے ہم، کیونکہ وہ جب جز اور کل کی بات کرتے ہیں اس کو عجیب ہے۔ آپ کا نام ہے عبد الباسط۔ عبد الباسط کہتے ہیں کہ خدا جب دل پہ وارد ہوتا ہے تو اس کو وحدت الوجود سے کیا لنک کیا جا سکتا ہے؟ اس کو وحدت الوجود سے ہرگز لنک نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھو خلق جو ہے یہ خدا کو یاد کرے، اس میں کون سی کوئی بڑی بات ہے؟ بیٹا باپ کی عزت کرے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ بڑی بات یہ ہے کہ باپ بیٹے کی عزت کر رہا ہو۔ کتے نے کاٹا خبر نہیں ہے، کتے کو کاٹا خبر ہے۔ بڑی بات کیا ہوگی کہ خلق جو ہے خدا کو یاد کرے، اس میں کیا بڑا پن ہے؟ بڑا پن یہ ہے کہ خدا تمہیں یاد کر رہا ہو۔ وہ کہتا ہے تو مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ معاملہ یہ دیکھنا ہے کہ میں اللہ کو اس غرض سے یاد کروں کہ خیال خدا میں موجود ہوں۔ کیا وقت ہوگا جو اترے گا تو زمین پر ہی نا، اللہ کی مجبوری ہے نا، وقت تو اسی جگہ اتارے گا جب خیال خدا میں باسط بیٹھا ہو۔ خدا کہہ رہا ہو کہ باسط میں بیٹھا، کیا باتیں کہہ رہے ہیں وقت، اور اس وقت کو، یہ وہ وقت ہے جو آپ پہ جب اترے گا تو خدا کہتا ہے کہ وہاں سے خوف اور غم چلے جائیں گے۔ تم دھوپ میں کھڑے پسینے میں نہیں ہو، تمہیں سردی میں ٹھنڈ نہیں لگ رہی، تمہیں گرمی۔ وجود جو ہے وہ حاضر ہوگا، قائم نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں قائم خدا کی ذات ہے۔ یہ وحدت الوجود نہیں ہے، یہ خدا کی یاد کا ٹول ہے جو زمانے میں اترے گا۔ کیسے علم ہوگا کہ خدا مجھے یاد کرتا ہے؟ تمام چیزیں ناکام، تنخواہ نہیں ملی 3 مہینے سے، نوکری سے ٹوٹے ہو گئے، گھر میں کھانے کو فاقے ہیں، چل یہ فقیری ہے۔ وہ فقیر جو کپڑے نہیں پہنتا وہ غربت کی وجہ سے نہیں پہنتا، محسوس نہیں کرتا ضرورت۔ یہ فقیر، اور یہ سب سے کم ترین انسان ہے جو خدا کی طرف پلٹتا ہے۔ سر دوسرا سوال سر وہ یہ ہے کہ ہم نے پڑھا کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں، اللہ و جمیل و یحب الجمال، تو اس کو آرٹ کی سینس میں ذرا اب یہ کوشچن جو ہے نا یہ ایکچولی بہت بڑا ہے کہ خدا خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ میں نے ایک خوبصورت تصویر بنائی ہے، خدا کی میں تصویر ہوں، خدا نے بھی تصویر خوبصورت بنائی، خدا بھی خوبصورت ہے، میں بھی خوبصورت ہوں، میں نے بھی خوبصورت تصویر بنائی۔ اس سے زیادہ جہالت ہو نہیں سکتی، لیکن ہمیں ہماری جو پرسیپشن ہے خدا کی وہ اس لمٹ سے آگے بڑھ نہیں سکتی، یہ بھی مجبوری ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں سہارا لینا پڑتا ہے، اس لیے یہ بات میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ مذہب جو ہے نا، اگر ایوریج انٹیلیجنس ہے نا آپ میں، تو پھر آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، تلاوت کریں اور اچھے اچھے کام کریں، سوال نہ اٹھائیں۔ اگر آپ نے سوال اٹھانا ہے تو پھر آپ کے پاس ایوریج سے اگلا قدم عقل کا ہونا چاہیے، اور اس اگلے قدم کے لیے آپ کو 2 چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ مذہب کے لیے انگریڈینٹس ہیں، ان کے بغیر مذہب تخلیق ہو نہیں سکتا۔ ایک فلسفہ اور ایک ایسکیٹالوجی، وہ سائنس جو کہ بعد ہمارے مرگ کے قائم ہو، وہ سائنس اس کا علم ہونا، اور وہ سائنس جو کہ ہماری پیدائش سے پہلے قائم ہوئی، ان دونوں کا علم ہونا، اور پھر اس زمانے میں رہتے ہوئے اس جگہ کھڑے ہو کے میں ساری چیزوں کو فلسفائز بھی کر سکوں، میٹافزکس میرا رائٹ اور لیفٹ ہو، اور میں اپنے موجودہ وقت میں ایک فلسفے میں کھڑا ہونے کی قابلیت رکھتا ہوں۔ جب یہ تینوں اشیاء میری ملازم، غلام اور لونڈیاں ہوں گی، تب میں یہ کہوں گا کہ اللہ کا حسن جو ہے وہ کیا شے ہے۔ میں جو جملہ کہہ رہا ہوں یہ خدا کے حسن کے اوپر ہے،
اس لیے اس کو کہا گیا ہے جمال. یہ محمد جمال نہیں ہے، یہ جمال ہے، یہ فلسفہ حسن و جمال ہے، تخلیق کائنات کا فلسفہ، یہ وہ حسن ہے. اب ایک آخری بات کہتا ہوں آپ کے جواب میں. ہر چیز کے روٹس ہوتے ہیں، پیچھے کنسیپچل روٹس ہوتے ہیں نا. جیسے میں اگر آپ سے کہوں کہ چل کر، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ریلیکس. لیکن میں نے میٹافر جو استعمال کیا وہ سلینگ تھا. روٹ دیکھتے ہیں کنسیپچل، ایک گرامیٹیکل روٹ ہوتا ہے، ایک کنسیپچل روٹ ہوتا ہے. اگر کنسیپچل روٹ دیکھو تو حسن کا جو روٹ ہے، جہاں سے حسن جو ہے وہ نکلتا ہے، وہ ہے احسان. احسان، احسان جہاں سے نکلتا ہے وہ ہے عدل. انصاف نہیں میں کہہ رہا ہوں، انصاف ہے نصف، عدل کرنا. انصاف یہ ہے کہ ہم دونوں آدھا آدھا وزن اٹھائیں. عدل یہ ہے کہ میں آپ کا وزن اٹھا لوں. یہ عدل ہے، انصاف نہیں ہے. میں نے احسان کا رتبہ اختیار کیا، یہ حسن ہے. اب خدا کا حسن کیا ہوگا؟ رحمت العالمین، رب العالمین، وہ جو دینے والا ہے. اس کا اسٹیٹکس آف پرسیپشن نہیں ہو سکتا، اس کا فکر نہیں ہو سکتا. کائناتوں کو تخلیق کرنے والا، بغیر کسی آرگومنٹ اور وجہ اور منطق کے مجھے دینے اور پہنچانے والا، یہ اس کا حسن جمال ہے. جی میرا کوسچن یہ تھا کہ جب ہم کوئی اچھائی کرتے ہیں یا ہم کہتے ہیں یار دعا کرتے ہیں، دعا تو نہیں ہوتی، لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کا احساس فوراً نہیں ہوتا ہے. اللہ کا شکر نہ کریں کہ اگر گناہ کا احساس ہوتا ہے. پہلی بات ہے اس زمانے میں احساس گناہ جو ہے یہ بھی ایلیٹ ہے. دعا کوئی ایسی ممکن نہیں ہے جو قبول نہ ہو. دعا 3 حالتوں میں جا سکتی ہے. ایک کہ آپ نے دعا کی اور وہ آپ کے سامنے رکھ لی گئی، قبول کر لی گئی. ایک اس سے بہتر آپ کو عطا کر دیا گیا. یا تیسرا سب سے افضل، حدیث کیا کہتی ہے؟ ابھی روز محشر قائم ہوگا اور روشنی کے میناروں پہ لوگوں کو بٹھا دیا جائے گا اور فرشتے ان تک تحائف لے کے جائیں گے. تو لوگ پوچھیں گے کہ یا اللہ یہ تو نے بڑی ناانصافی کی، ابھی تو حساب ہوا ہی نہیں ہے، ہم ان سے بہتر تھے زمانے میں، ہم زمانے میں ان سے بہتر تھے، ان کو تو نے روشنی کے میناروں پر بٹھا دیا. پھر فرشتے ان کو بتائیں گے کہ ان کو روشنی کے میناروں پہ اس لیے بٹھایا گیا کہ انہوں نے زمانے میں اپنی زندگیوں میں بڑی دعائیں عاجزی سے مانگی اور ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی. اب ان کی دعائیں ان کو لوٹائی جا رہی ہیں. کوئی ایسی دعا ہے ہی نہیں. یہ جلد بازی ہے نا جو ہماری کارپوریٹ سیکٹر کی 9 to 5، ابھی مانگی ابھی پوری ہو جائے. تو خدا ہمارے معاذ اللہ ملازمین میں سے تو نہیں ہے نا کہ وہ ہمیں سبارڈینیٹ کے طور پہ آنسر دے. اس نے اس دعا سے بہتر مقدر جب رکھا ہوتا ہے، یہ اس کی ربوبیت ہے. ہم اس کے انتظار میں. یہ معاملہ اس وقت پرسیپشن آپ کا کلیئر ہوتا ہے جب آپ ایک لیول آف وزڈم سے ایک جمپ کر کے جمپ سٹارٹ لے کر آگے جاتے ہو اور اس بات کا یقین رکھتے ہو کہ آپ نے مرنا ہے. اگر زندگی کے ختم ہونے کا یقین ہو تو پھر مینار بھی سمجھ میں آئے گا. یہ مینار اس لیے روشنی کا سمجھ نہیں آتا کیونکہ زندگی ہماری جو ہے وہ حتمی سمجھتے ہیں، ہم نے مرنا نہیں ہے. خدا کے رسول فرماتے ہیں کہ زندگی میں جب تم قبر میں جاؤ مرنے کے بعد اور آنکھ کھولو گے اپنی، تو اس وقت تمہاری حقیقت کا سفر شروع ہوگا. تو اللہ کے رسول کے ہاں حقیقت جو ہے وہ قبر کی پہلی رات ہے. ہمارے یہاں حقیقت جو ہے وہ دفنانے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. ماشاء اللہ اتنے بھی دوست بیٹھے ہیں، آپ ان کے لیے اس عرصے کے بعد کافی دوست ہوں گے نئے آئے ہیں، رول ماڈل ہوں، لیکن آپ نے اپنے کام میں مختصر جگہ پہ یہی کہا کہ میں عمر خطاب کی بات کر رہا ہوں، میں علی کا ذکر کر رہا ہوں. تو یہ ان کو انہی القاب سے نہیں یاد کیا کریں. آپ کی بات بالکل بجائے، آپ کی بات بالکل بجائے. 2 باتیں کروں گا آپ سے. ایک تو میں نے گورنمنٹ کالج میں کبھی اردو کی کلاس اٹینڈ نہیں کی، ایک ہی دفعہ کی تھی اور ٹیچر نے بلا کر پوچھا تھا کہ کس کا شعر ہے. تو میں نے کہا تھا اقبال صاحب کا. اس نے کہا تھا آئندہ مجھے منہ شکل نہ دکھانا، اقبال کو صاحب کہنے والے ادب سے باہر ہوتے ہیں. تو مجھے وہ بات آئندہ بھولی نہیں. پھر میں خانہ کعبہ کی آپ کو بات کروں کہ ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، جیسے یہاں بھی بہت سے دوست جب کچھ بات کرنے لگتے ہیں تو پہلے 8 منٹ تلاوت کرتے ہیں، پھر 9 منٹ اس تلاوت کا ترجمہ فرماتے ہیں. اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن خانہ کعبہ میں نے ڈاکٹر عبد الرحمان کو کعبے کے سامنے بیٹھ کے
सामने बैठ के ये लाखों दफा सुना है हमारे प्यारे रसूल ने ये कहा, वो कभी नहीं कह रहा आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उसको पता है कि 2 नमाजों के दरमियान में वक्त कम है और गुफ्तगू बड़ी तवील है। वो एक दफा कहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद वो सिर्फ ये कहेगा मेरे प्यारे रसूल ने ये कहा, मेरे प्यारे रसूल ने ये कहा, मेरे प्यारे रसूल ने ये कहा। मेरे ख्याल में कोई भी इनमें से शख्सियत जो है वो अल्काब की मुहताज नहीं। ये लक़ब जो है ये तो हम अपनी मोहब्बत और अक़ीदत से देते हैं, जो आप पे फ़र्ज़ है वो सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे ख्याल में अमाम का अगर मैं कहूँ तो इसका मानी ही अली हो सकते हैं, इसके मानी हज़रत उमर नहीं हो सकते। अगर मैं फ़ारूक कहूँ तो उसका मतलब जो है वो उमर फ़ारूक ही हो सकता है, उसका मतलब और कोई हो नहीं सकता। कितनी अजीब बात है कि ये वो लोग हैं जिनके बारे में हमने क्लासिफिकेशंस करनी आज के ज़माने में शुरू कर दी। वो बैठे थे तो किसी शख्स ने पूछा कि तुम उमर को कैसे पहचानते हो, तुम उमर को कैसे पहचानते हो? कहता है जिस शख्स के लिबास में सबसे ज्यादा पैबंद हो वो उमर हो, जिस शख्स के लिबास में सबसे ज्यादा पैबंद हो वो उमर होता है। तो मेरे ख्याल में ये मोहब्बत और अक़ीदतों के मामला हैं, ये मज़हब के मामला हैं। जैसे हम अल्लाह ताला से इंटरेक्ट करते हैं, हम उनसे अपने दिल की बात करते हैं, दुआएं करते हैं, व्हाटएवर, और लेकिन जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते हैं तो क्या हम उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं लाइक जैसे हम अल्लाह ताला से करते हैं? क्योंकि मोस्टली वहाँ भी सॉरी मैं मतलब कोई वो नहीं करना चाहती, लेकिन वो इस तरह कहते हैं कि वो कहते हैं नहीं आप उनसे नहीं कर सकते। अच्छा, मसलक पे बात करने से हम बहुत झिझकते हैं, डरते हैं, मसलक जो है वो खराब कर देती है। ये जो आपका सवाल है ना मेरे बच्चे, ये है वसीले का। मुझे नहीं पता वहाबी अच्छे हैं कि देवबंद अच्छे हैं कि नक्शबंद अच्छे हैं कि अहले तशरीह अच्छे हैं, मुझे सारे ठीक लगते हैं। अगर ये सारे ना हो तो हम सोचने से बाज आ जाए। मैं इस बात को किसी मसलक के बगैर अगर उठाऊं तो हदीस या रवायत है बुखारी के अंदर, और इमाम बुखारी ने रवायत लिखी कि सहाबा कहते हैं कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे तो हम उनकी निस्बत से मांगा करते थे, जब फिर वो चले गए तो हम उनके चचा इब्ने अब्बास का वास्ता देते थे और खुदा की कसम बारिश हो जाती थी। अब गौर करना ना जरा, बात पीछे ले जाने दो ना। हदीस कुदसी, खुदा कहते हैं मैंने आदम को तख्लीक किया, फिर मैंने उसको समझाया कि तू एक गलती कर ताकि मैं तख्लीक की कार्रवाई जो है उसका पहलू शुरू करूँ। फिर मैंने आदम को गलती करने के बाद सिखाया, हदीस कुदसी, कि तू मुझसे मोहम्मद के वास्ते से तौबा कर और माफी मांग और मैं तुझे माफ कर दूंगा। अभी तो मोहम्मद दुनिया में तशरीफ नहीं आया, आदम मोहम्मद का वास्ता दे के माफी मांग। ये मामला जो है ना ये रिलीजन के नहीं है। अगर आप वसीला नहीं देना चाहते आप ना दें, लेकिन इसको मसलक समझें, इसको दीन ना बना दें। अल्लाह ताला कहता है कि एक वो घटिया सा इंसान जो एक जज्बे में आके शहीद हो जाए, घटिया इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है वो लम्हा गुजर जाए तो वो शहादत से डर जाए। एक लम्हे का जो बहादुर बनता है और शहीद होता है अल्लाह की राह में, अल्लाह उसको कहता है खबरदार इसको मुर्दा ना कहना, ये जिंदा है, इसको रिज्क पहुंचता है। और इब्ने कसीर ने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा ये जो रिज्क पहुंचता है इसको मुर्दा ना कहना, शहादत जिंदों पे लगती है, मुर्दों पे नहीं लगती। शहादत जिंदों पे लगी है, मरे हुओं को शहीद नहीं कहा, जिंदा को शहीद कहा। इसलिए और फिर इसको क्या कहा हदीस ने और मुस्लिम और बुखारी और सब किताबों के लिए, ये शहीद सगीर है। शहीद अकबर कौन है? जो अल्लाह के रास्ते में, इल्म के रास्ते में बना, जो तलाश अल्लाह में बना। इसलिए अगर गौर करो तो जो अबू हनीफा थे, उन्होंने उम्र आखिर में मरने के करीब थे, उन्होंने इमाम से कहा कि ये छोड़ो तुम आयतुल कुर्सी, मुझे फलाना हदीस की किताब आगे दिखाओ, मैं देखूं कि अबू हुरैरा कैसे रावी करके गए इस बात को। कहा जान निकल रही है, कहा जान तो निकल ही जाएगी, शहादत का दर्जा ना लूं। ये इमाम कह रहे हैं ये शहादत अकबर है। अगर वो सगीर शहीद है तो अली हजवेरी शहीद नहीं है। ये सोचने की बात, ये अकीदत की बात और मोहब्बत और मसलक की बात नहीं है। उन लोगों ने अपनी जिंदगियां जो है वो किसी मकसद और पर्पस के लिए, वो ये मकसद उनका जाती नहीं था, खुदा।
पूरा पॉइंट बात वही है कि क्या उनका क्वेश्चन अभी तक वही है कि क्या उनसे डिस्कस किया जा सकता है जिस तरह अल्लाह ताला से करते हैं किया जा सकता है कि वो सवाल तो भी वही कर रहे हैं। डिस्कशन है ना जब हम कहते हैं कि इनसे क्या खुदा से इंटरेक्ट किया जा सकता है, खुदा मेरा दोस्त है, खुदा किसी का दोस्त नहीं। खुदा तो खुदा नीचे के दर्जे में क्यों उतरेगा आपसे दोस्तियां निभाने के लिए? अल्लाह के रसूल को कहा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो आपकी शफकत से बख्शे जाएंगे, आप तो रहमतुल आलमीन है, आप कैसे बख्शे जाएंगे? कहा सिर्फ अल्लाह की रहमत से। सो खुदा की रहमत के बयान तो कुछ नहीं है, ये हमारे जुमले हैं जो कहते हैं कि खुदा राहिया मामला अल्लाह के रसूल का कि खुदा के रसूल जो है वो तशरीफ लाते हैं, सलाम पढ़ते हैं, खड़े हो जाते, अल्लाह वाला मुझे नहीं होता। मुझे इस बात का इल्म है कि हज़रत आयशा जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे जाती थी तो नकाब के बगैर जाती, जब अबू बकर आए तो नकाब के बगैर जाती, जब उमर आए तो नकाब के साथ जाती। मेरे ख्याल में हमारी इस माँ का रुतबा हमारी माँ बहनों और बापों से कहीं ज्यादा है। हमें आयशा को फॉलो करना है, हमें मसलब को मेरे ख्याल में फॉलो शायद नहीं करना। ये वो हमारी माँ है कि उमर शहादत ले रहे थे तो उन्होंने अब्दुल्ला को भेजा कि जाके जरा उससे इजाज़त लेकर आओ तो मैं भी यहाँ दफन हूँ। तो हज़रत आयशा क्या खूबसूरत बात है, क्या ईमानदार लोग हैं, दफन कहाँ हुई और गुजरा कहाँ। कहती हैं कि मैं दिल में सोच रही थी कि मैं यहाँ दफन होंगी, लेकिन जब उमर की ख्वाहिश का पता चला तो मैंने फिर सोचा कि आयशा तू इस काबिल नहीं है, ये उमर की जगह। और वो औरत जो ये बता रही है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब रूह इस दुनिया से उठाया गया तो उनके लब मेरे थूक के साथ मिल गए। वो औरत है जो कहती है कि उमर की ये जगह होगी, मेरा शायद ये मकाम नहीं है। वो खातून जो है वो जब उमर के पास जाती है तो वो नकाब करती है। ये मामला जो हम कहते हैं ना कि हम 1 to 1 हो जाएंगे, ये हम ज़्यादातर ना हिंदू माइथोलॉजी के तहत कहते हैं कि हाजिरी हो जाएगी %। ये ट्रांस की बातें ज़्यादा है। इसके ऊपर भी एक नक्शबंद का पूरा एक मसला बन चुका हुआ है कि वो ट्रांस फिजिकली अवेलेबल होगा, मैं उनके कंधे को हाथ लगा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। अल्लाह आलम ये हो सकता है, नहीं हो सकता। मेरी परसेप्शन में ये सारा का सारा इंस्टीट्यूशन जो है ये बुद्धिज़्म के और हिंदुओं की माइथोलॉजी को ज़्यादा उनकी तरफ जाता है रादर देन कि ये दीन की तरफ जाता हो। ये कहने के बाद मैं सारा की उस बात को डिनाई नहीं करता कि हज़रत उमर ने मस्जिद में खड़े होकर उसको कहा कि पहाड़ की ओट ले, पहाड़ की ओट ले, और वो सुन रहा था कि पहाड़ की ओट ले। ये साइंटिफिकली मैं नहीं इसको बता सकता कि इसका क्या पर्सपेक्टिव होगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जब दो ईमानदार लोग जिनके दरमियान में ताल्लुक और रिश्ता सिर्फ खुदाबंद का हो तो खुदा जो है वो उनके ताल्लुकात को जैसे चाहे बनाते हैं। एक माँ को अंदाजा नहीं हो जाता कि आज बच्चे के साथ कुछ होने वाला है, और वो होता भी है कि वो तो खुदा की ज़ात है। खुदा की ज़ात को माँ से तो बेहतर और बुलंद ही माना चाहिए। सर मेरी एक नॉन मुस्लिम फ्रेंड ने मेरे से क्वेश्चन किया कि जब वो टेंस होती है या वो परेशान होती है तो वो अपनी फ्रेंड से बात करती है, वो उससे तसल्ली देती हैं और इस तरह से। तो वो तो जो इटालियन है वो तो किसी अल्लाह को या किसी गॉड को फॉलो नहीं करते, उनके ख्याल में तो जो इस दुनिया में है सिर्फ वही है। तो उसने कहा तुम अल्लाह पे बिलीव करती हो, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, तो जब तुम परेशान होती हो तो तुम्हारा अल्लाह तुम्हें रिस्पॉन्ड कैसे करता? अल्लाह इस दुनिया में सुकून की कोई वाहिद चीज़ नहीं है। आप शराब से भी सुकून हासिल कर सकते हैं, आपकी मर्जी हो तो सकती ना, आप इंजेक्शन भी ले सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। मामला ये है कि आपने अपने सुकून के एंकर को इंटेलेक्चुअली किस मकाम पे रखना है। हर गुनाह में लज्जत है, लेकिन गुनाह करने से पहले ये भी तो सोचना पड़ेगा कि इस गुनाह का हासिल जो है वो 10 मिनट के बाद होगा क्या। ये इंटेलेक्चुअल बात है, ये जिसे कहना चाहिए एक शऊर की बात है कि बेहतर शऊर का शख्स जो है वो शायद अपने सुकून में ज़्यादा परमानेंस पाएगा, और शायद कम शऊर वाला शख्स जो है वो अपने इस पीस में इतनी परमानेंस नहीं पाएगा। ये जो मामला है सुकून का, इसकी बुनियाद जो मज़हब ने रखी है वो है इंस्टीट्यूशन तकवे का। तकवा क्या चीज़ है? अल्लाह पे भरोसा करके और उन रास्तों पे चलना, उन अदाओं के साथ चलना जो कि खुदा ने पसंद फरमाई। हो सकता है मुझे ना अच्छी लगती है, लेकिन अल्लाह ने पसंद है।